نمبر 37 مسئلے میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے. یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. لفظ اللہ کے ساتھ اس سے مراد یہ ہے اللہ 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 یا اللہ یہ کر ہوا گیا ہے نا. یہ ہمارے ہاں بھی کافی لوگ ہیں جو اللہ اللہ واقعی اللہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے, خالی اللہ کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ذکر کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. جس کلمے سے نہ ہو وہ ذکر نہیں کہلائے گا. ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت ضرور ذکر میں شامل ہونی چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افضل ذکر کس کو کہا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے صرف لفظ اللہ کو نہیں کہا, الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ پورے کو آپ نے افضل ذکر کہا. تو اس وجہ سے یہ اللہ کا جو ذکر ہے یا خالی اللہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ قطعی طور پر ذکر نہیں ہے. ائمہ سلف صالحین نے لکھا ہے اس کے اوپر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نے جب سے یہ صوفیہ آئے ہیں, اب یہ صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی کا مطلب اس کا معنی کیا؟ اللہ وہی ہے, اللہ وہی ہے, اللہ وہی ہے. یہ کوئی ذکر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اللہ وہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے یہ کا ضمیر کدھر لوٹاتا ہے؟ کدھر لوٹاتا ہے؟ مشرک ہے نا, وہ بدعتی ہے. اب چونکہ وہ بدعتی ہے جب کا ضمیر کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے عبد القادر جیلانی کو کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ علی حجویری لاہور والے کو کہہ رہا ہو کہ وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ 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 کا معنی وہی اللہ ہے, وہی اللہ. بھائی وہی کے صرف تیری مراد کیا ہے؟ تو اس وجہ سے چونکہ شبہ ہے اس میں ایک مشرک بدعتی آدمی نہیں معلوم کہ ضمیر کس طرف لوٹا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے جو القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ شرکی اعمال جو ہم نے اس کو ترجمہ کیا انہوں نے بھی یہ مسئلے کو اس کے اندر لکھا ہے کہ بدعتی لوگ جو صوفیات اور تبلیغی جماعت والے خاص طور پر اللہ 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 کا جو ذکر کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے خالی اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس وجہ سے ذکر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ ہے, اللہ اکبر ہے, اور سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے. جتنے بھی اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے اندر بھی لفظ اللہ لفظ جلالہ کہتے ہیں اس کو, لفظ جلالہ کے ساتھ صرف لفظ جلالہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے. یہ ثابت کہیں اگر اس مقلد کو کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے تو ہم پھر اس کو مان لیں گے کیونکہ ہم تو حدیث کے دل دادا ہیں. مسئلہ نمبر 38 میں سے نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک بعض صحابہ فاسق تھے چنانچہ حضرت معاویہ کہ انہوں نے ارتکاب کبائر اور بغاوت کی ہے. البنیان المرصوص. سامرودی صاحب نے حضرت معاویہ کے نام کا انکار کر دیا مگر یہاں انعام نہیں مقرر کیا. بہرحال انعام نہیں مقرر کیا کیونکہ البنیان میں موجود ہے, شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد نہیں. بہرحال ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں, بعض ہمارے لوگ جماعت اہل حدیث کے علماء بھی ایسے ہیں کہ جس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں تو اس میں بہت سے ہمارے علماء اہل حدیث جو ہیں ان صحابہ کرام کو, صرف یہ معاویہ کی بات نہیں, ان صحابہ کرام کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے ہیں فاسق کہتے تھے. اور کیوں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ منتخب تھے, اہل مدینہ کے پاس خلیفے کے منتخب کرنے کی اتھارٹی تھی, اہل مدینہ کو خلیفہ منتخب کرنے کی اتھارٹی تھی, کسی اور علاقے کو نہیں. تو اس وجہ سے چونکہ اہل مدینہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا تو ظاہر ہے کہ جو آدمی خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرے ظاہر ہے کہ وہ فاسق سمجھا جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں, خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والا باغی جو ہے اسے فاسق واقعی کا کہا گیا. لیکن یہاں مسئلہ اس بات پہ ٹھہرتا ہے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ایسے ہی خلیفہ تھے کہ ان کی مخالفت کرنے والے کو باغی سمجھا جائے اور اسے فسق و فجور کی طرف اس کی نسبت کی جائے؟ کلا ہرگز نہیں. اس پر علماء اسلام نے لکھا ہے, ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اعلیٰ مقام پر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس میں ہمارا موقع بھی یہ ہے ابتدا سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چونکہ مختلف ہی ہے اور بہت سے کبار صحابہ جن کو ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر 17-18 جلیل القدر صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام میں چونکہ اختلاف ہو گیا تھا، دو حصوں میں صحابہ کرام بٹ گئے تھے، اس وجہ سے نہ ہم معاویہ کو خلیفہ اس زمانے کے اندر سمجھتے ہیں اور نہ علی کو۔ یہ زمانہ فتنے کا ہے، یہ زمانہ فتنے کا ہے۔ دونوں یہ 6 سال کا جو عرصہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے آپس میں جنگ کا، جھگڑے کا، اس کو ہم فتنہ کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے سلف صالحین کی بھی یہی رائے ہے۔ اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے معنوں میں ہم خلیفہ نہیں یعنی سمجھتے کہ ان کی مخالفت اگر کسی نے کی ہے یا بغاوت کی یا ان کے خلاف لڑائی کی ہے تو فاسق سمجھا جائے۔ مودودی وغیرہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی یہ رائے ہے، لیکن ہماری یہ رائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے بھی یہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورۃ الحجرات۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ پہلے اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی فاسق آدمی آ کے تم کو خبر دے، ایسی بات کی کہ تم کو اکسانے کے لیے، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ شروع کر دو۔ یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ بری خبر لانے والا، مطلقاً بری خبر لانے والا۔ یہاں فاسق سے مراد وہ معنی حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس آدمی کے حق میں یہ نازل ہوئے وہ صحابی ہے، عقبہ بن کیا نام ان کا، عثمان رضی اللہ، جو اس کے گورنر ہیں عراق کے۔ تو اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں آپس میں، اسی آیت کو ہمارے علماء نے ان دونوں صحابہ کی لڑائی میں یہاں استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں مومنین کی جماعتیں تھیں، علی کی بھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ اس لیے قرآن نے پہلے مومنین کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم کیا کرو، ان میں اصلاح کر دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی بغاوت کرے دوسرے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغی کو چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ دو۔ یا قرآن نے باغی کہا ہے مگر فاسق نہیں کہا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مومنین کہا ہے، اس سے معلوم ہوا وہ فاسق نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ آیت جو ہے فاسق کے بارے میں، یہ اس پر بھی میرا جو اپنا ذاتی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، ان کا جو قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو ان لوگوں کے علاقے کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے آئے اور اپنے گھر والی بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد آئے اور آ کر کہنے لگے بی بی جویریہ کے کہ ہمارے پاس تم کوئی آدمی بھیجو تاکہ ہمارے زکوٰۃ صدقہ کا جو مال ہے ہم جمع کر کے ان کو دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی صغیر کو بھیجا، اس وقت جو ہے کیا نام ہے اس کا، عقبہ، بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ یہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، لیکن جس وقت یہ گئے تو وہ لوگ اس کے استقبال کے لیے آنے لگے تو ان کو ڈر خوف محسوس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا شاید یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، تو یہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ لوگ تو مجھے مارتے تھے، قتل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اپنا آدمی ان کے پاس بھیجا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اس وجہ سے آپ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور ادھر سے بی بی جویریہ کا والد بھی پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے آدمی نہیں بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ آدمی بھیجا تھا۔ تو جس وقت واقعے کی تحقیق ہوئی
تو یہی ثابت ہوا وہ ڈر کے مارے واپس آ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کہ اگر کوئی فاسق تمہیں یعنی بری خبر لانے والا کوئی خبر لا کے تمہیں دے تو تم تحقیقات کر لو اور قبل اس کے کہ تم کسی قوم پر حملہ کر دو اور پھر ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھو. تو اس آدمی کو اس صحابی کو لوگوں نے فاسق لکھا ہے. یہ بھئی اس حدیث کو سے مسند احمد کی حدیث ہے مگر سندن ضعیف ہے کیونکہ امام احمد کا جو اس میں استاد ہے وہ صحیح الحفظ ہے. سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے. ہمارے اکثر علماء اہل حدیث بھی اپنی تفسیروں میں بھی اس صحابی کو فاسق لکھا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر, مگر یہ آدمی فاسق نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی فاسق ہوتا, قرآن مجید کی آیت میں فاسق اگر یہ آدمی ہوتا اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی ہوتی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قریبی رشتہ دار تھے, غالباً چچا بھائی تھے, تو جناب عثمان نے ان کو گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابہ میں شامل ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا عراق کا گورنر فاسق کو بنا دیتے. اور کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ تم نے ولید کو جو فاسق ہے قرآن میں تم گورنر بنا دیا, کسی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ غلط ہے, اور فاسق اگر آیت نازل بھی ہوئی ہے تو یہاں فاسق سے مراد حقیقی فسق نہیں ہے بس کہ بری خبر لانے والا اس سے مراد ہے. ہمارے علماء کو بھی اس میں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک صحابی کو فاسق نہیں لکھنا چاہیے. ان سے غلط فہمی ہوئی, وہ جو ہے انہوں نے کچھ اور سمجھا, بات کچھ اور تھی. بہرحال یہ بات جو ہے یہیں تک ہے کہ بعض صحابہ کو جو فاسق ہے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی صحابی کو ہم فاسق نہیں کہتے, اگرچہ وہ آپس میں لڑے ہیں. دونوں مجتہد تھے اور دونوں اس لیے لڑے آپس میں, دونوں نے سمجھا میں حق پر ہوں اور دونوں نے یہ سمجھا ہم جہاد اسلامی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. اگر کسی ہمارے عالم نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, ہم اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں, اور ہمارا یہ قطعی طور پر مسلک نہیں. اور مسئلہ نمبر 39 یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک عورت کی نماز بغیر تمام سطر کے چھپائے ہوئے صحیح ہے, تنہا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو یا دوسرے محارم کے ساتھ ہو, غرض ہر طرح صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ سر کو چھپا لے. غیر مقلدین کے نزدیک عورت کی نماز بغیر تمام سطر کے چھپائے ہوئے صحیح ہے. غالباً یہ مسئلہ جو ہے غالباً اسی بدور الاہلیہ کا ہے, یہ نواب صاحب کی کتاب ہے. اس سے غالباً انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ عورت اور مرد کی کیا نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں, اصل اس مسئلے کی بنیاد غالباً اسی مسئلے پر ہے. نواب صاحب نے, کیونکہ نواب صاحب کا پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ نواب صاحب کا کافی ظاہریت کی طرف زیادہ رجحان ہے, تو اس وجہ سے یہ فقہی مسائل کو, ائمہ کے مسائل کو یا صحابہ تابعین کے مسائل کی طرف کان نہیں دھرتے. تو اس لیے غالباً انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہو. جماعت اہل حدیث کا بھی مسئلہ یہی ہے نا. اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا آگے لے جائیں, جس طرح یہاں ہمارے شاہ صاحب لے گئے, نواب صاحب یعنی سید تھے رحمۃ اللہ علیہ, اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا آگے یعنی دیوبندی بریلوی کے سامنے کہے تو ہم دیتے ہیں یعنی اس کی نماز عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی بریلوی مقلد اگر ساجد بھائی کر دے یہ سوال جو جہاں فٹ ہے, ہمارا حدیث کیا ہے, کیا جواب دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. اگر فرق نہیں ہے تو جس طرح مرد جو ہے جس طریقے سے نماز پڑھے عورت بھی اسی طرح سے پڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کے متعلق کیا ہے؟ مرد کے متعلق تو یہ ابن حزم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خالی فرجین کو ڈھانک لے, اور یہ صحیح یعنی قرآن و سنت کے اندر ران بھی مرد کے لیے سطر نہیں ہے, ران بھی نہیں, گھٹنا بھی نہیں, صرف آدمی کا اگلا اور پچھلا فرض جو ہے صرف وہی ہے بس. باقی بدن اگر انسان کا ننگا ہو تبھی اس کی نماز ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو بات کر زیادہ سے زیادہ کندھے دونوں ڈھانک لے اور گھٹنا ڈھانک لے, اور باقی ران ہو گئی, اس ران کے نیچے پنڈلی ہو گئی, باقی پاؤں وغیرہ ہو گیا. عورت تو یہ ننگا نہیں کر سکتی نا, عورت تو نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے یہ یعنی سب حالات کے اندر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کہہ دینا, اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ ایسے یعنی پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے ایسے مقلدین کو سر اٹھانے کا اور ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا. ہمیں بھی یہ بات ہے کہ قطعی طور پر تمام ہمارے علماء فقہا کی فقہی مسائل غلط بھی نہیں ہے. عورت مرد کی نماز میں واقعی فرق ہے, یعنی ہر جگہ پہ فرق نہیں ہے, لیکن کم سے کم اس میں تو ہے کہ عورت جو ہے گھٹنے تک اپنے پاؤں کو چھپائے, حتیٰ کہ پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہے, جس طرح عبداللہ بن اس کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اگرچہ ہمارا اس سے اتفاق نہیں, وہ یہ ہے کہ کیا عورت اپنے پاؤں کا اگلے اوپر کے حصے کو ننگا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت اکیلی ہی نماز پڑھنا اس کے لیے ہے. اگر کسی جگہ مردوں کے ساتھ یا کسی جگہ پہ نماز پڑھ بھی رہی ہے تو کیا
ٹخنے کو اس کے چھپانا یہ تو اتفاق ہے، عورت ٹخنے تک چھپانا عورت کو اس پر اتفاق ہے، پنڈلی پر بھی اتفاق ہے، صرف مسئلہ ہے اس کے یعنی منہ کے نکالنے کا، کیونکہ چہرہ صحیح حدیث کے مطابق چہرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے اس کا چھپانا، اس وجہ سے چہرے کو اگر کھلا رکھے گی تو نماز کے اندر تو کھلا رکھنا ہی پڑے گا اس کو، کیونکہ تاکہ منہ چھپانا تو نماز کے اندر تو ممنوع ہے، اس وجہ سے بہرحال ٹخنے تک عورت کو چھپانا فرض ہے۔ باقی رہا کیا عورت کے اوپر کا قدم کا اوپر جو حصہ ہے وہ بھی بی بی ام سلمہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت ایسے کپڑے کے اندر نماز پڑھے، لمبا اس کا قمیص ہونا چاہیے، جو غطی ظہور قدم آیا کہ عورت کے قدم کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ چھپا لے۔ یہ حدیث موقوف ہے، اصل میں سند کے اعتبار سے یہ حدیث موقوف ہے، یعنی بعض روایات میں اللہ کے نبی کا الفاظ آئے ہیں، لیکن صحیح محدثین کی تحقیق کے مطابق یہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، صحیح قول کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ عورت اگر جیسے حنفیہ کا مسئلہ ہے اس میں، کیونکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں، تو اس وجہ سے کسی صحابی کا جو قول ہے وہ یعنی فرض کی حیثیت نہیں اختیار کر سکتا، مستحب ہو سکتا ہے صحابی کے قول سے، ہم اسے مستحب سمجھے نہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عورت اگر اوپر کا قدم عورت کا اگر ظاہر ہے تو اسے نماز عورت کی ہو سکتی ہے، لیکن ٹخنا وغیرہ عورت کا چھپا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے کی نوعیت یہی ہے، اگر واقعی اس کی یہی مراد ہے، اگر اس کی یہ مراد ہے تو منہ سے تسلیم کرتے ہیں، اگر اس کی یہ مراد نہیں کچھ اور مراد ہے تو پھر جو ہے وہ بات الگ ہے۔ نمبر 40 مسئلے میں اس نے یہ لکھا ہے کہ مقلدین کے نزدیک نمازی کے کپڑوں کے واسطے پاک ہونا شرط نہیں، اگر کسی نے ناپاک کپڑوں میں بغیر کسی عذر کے قصدن نماز پڑھ لی تو نماز، یہ پہلے آ چکا ہے مسئلہ، اس لیے ہم اگلے مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 41، غیر مقلدین کے نزدیک ٹخنوں سے نیچا پائجامہ پہننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دستور المتقی، کہیں ایسی حدیث دکھلائیے جس میں یہ ہو کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے تہبند باندھے یا پائجامہ پہنے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سامرودی صاحب حدیث دانی بہت مشکل ہے، مفسد اور چیز ہوتی ہے، ورنہ زجر اور تنبیہ دوسری چیز ہے، دین میں سمجھ پیدا کرو۔ تو اس لیے میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء ایسے بھی ہیں، جیسے سامرودی صاحب یہ ہو گئے، انہوں نے جو مسئلہ لکھا ہے اس مقام پر کہ ٹخنے سے نیچے آدمی کا اگر تہبند ہے یا قندورہ ہے تو اگر نیچے چلا جائے ٹخنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہمارے علماء حدیث لکھ رہے ہیں تو اس کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا، اور وہ حدیث ہم سے طلب کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ جب تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہے تو حدیث دکھاؤ، اگر کہ حدیث ہے اس بارے میں، مگر وہ حدیث سے استدلال ایسا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا اے فلاں جاؤ اور دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں سنن ابو داؤد وغیرہ میں، تو صحابی ایک پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک امرتہ بالوضو، بالوضو، وضو نہیں، وضو کا ہوتا ہے اور پانی جو جس وضو کے بالوضو، تو صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لرجل مسبل ازارہ، جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، اصل جو اس کا سوال تھا آپ نے اس کو جواب ان الفاظ میں دیا، آپ نے فرمایا جو شخص کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے ہمارے تمام محدثین کی جتنی کتابیں احادیث کی، کسی کتاب حدیث کے اندر کسی محدث نے ایسا حدیث پر وضو ٹوٹنے کا باب نہیں باندھا، یعنی وضو توڑے کی جتنی چیزیں ہیں محدثین نے وہ باندھے نا کتابوں کے اندر، تو یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، کسی محدث نے اس حدیث کا یہ مفہوم مطلب نہیں سمجھا کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ بھی ایک ہے، تو محدثین نے اسے استدلال کیا اس پر باب باندھا، کسی محدث نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ کدھر کا فقیہ آ گیا، ہمارا اہل حدیث بھی اگر چرچ ہونا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اس لیے صحیح چیز یہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا اس کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اسے جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کو سزا ہے کہ اس آدمی نے کیوں جو ہے ٹخنے سے کپڑے نیچے لٹکایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا تھا، آپ نے تنبیہ بطور تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اس سے کہ آئندہ لوگ اس قسم کا عمل نہ کریں، ورنہ یہ وضو کی توڑنے والی چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے اسی سے استدلال کیا ہے ہمارے کسی ایک عالم نے تو استدلال غلط ہے، لہذا وضو ایسے نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی ایسے آدمی کی، لہذا ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بہرحال غلط ہے، کسی نے بھی لکھا اس کا ذاتی قول ہے، جماعت اہل حدیث پوری کا یہ مسلک نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی نے قصدن کھا پی لیا تو غیر مقلدین کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ نہیں، دستور المتقی،
رمضان شریف کے اندر کسی آدمی نے قصدن کھا پی لیا تو غیر مقلدین کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ نہیں. ہاں یہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے کہ کیا ایک آدمی نے قصدن روزہ توڑ دیا، کیا صرف اس کے اوپر روزے کی قضا ہے یا کفارہ بھی ہے، جس طرح کہ کفارہ جماع کی حالت میں وغیرہ ہوتا ہے نا. تو کسی بھی صحیح حدیث کے مطابق اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، اور کفارے کی اگر کوئی حدیث آتی بھی ہے تو سندن ضعیف ہے، کیونکہ یہ لوگ ضعیف حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ زیادہ تر اپنے مجتہدین کے اقوال لیتے ہیں. تو اس وجہ سے صحیح مسئلہ کہ یہ مسئلہ جس مقام پہ لکھا ہے وہ صحیح ہے. وہ آدمی گناہگار رہے گا اور اس کے اوپر جو ہے ایک روزہ فرض ہے، دوبارہ روزہ اس کو رکھنا، لیکن اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں جو جماع وغیرہ کا کفارہ ہے، اس وجہ سے کہ کفارے کی حدیث ضعیف ہے. اگر اس آدمی کے پاس اگر کوئی اس کے علاوہ دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ یہ مسئلہ جو لکھا ہے وہ یعنی اس جگہ پہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. اور نمبر 44 میں مسئلہ نمبر 44 کے میں جس نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک شاہی خار پشت کھانا جائز ہے. حرمت کی حدیث ثابت نہیں. بدور الاحلہ، خار پشت کانٹے والا چھوٹا سا اور چوہے کے منہ والا چھوٹا سا جو ہوتا ہے گھروں میں رہتا ہے، تو اس کو ہمارے یہاں جہا کہتے ہیں، جہا سہ کہتے ہیں اردو میں غالباً. ہاں تو اس کا کھانا جائز ہے. یہ اصل میں یہ چیز ہے جو حشرات الارض میں سے ہیں. پہلے بھی ہمارے قصے میں بات آ چکی ہے، حشرات الارض میں سے ہیں ایسی چیزیں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے قرآن نے تمام جانور کے بارے میں یہ قاعدہ بتا دوں تاکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا. اگر کوئی پوچھے دوسرا تو یاد رکھیں یہ قاعدہ. اسلام کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اتنے جانور ہیں دنیا کے اندر بے انتہا، خشکی ہو کے ہوں یا سمندر کے، اتنے جانور ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یا قرآن نے ایک ایک جانور کو حلال یا حرام کہنے کا ذکر کرتا، نہیں معلوم یہ کتاب کتنی بڑی ہوتی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن کریم میں جانوروں کے نام لے کر حرام حلال نہیں کہا، بلکہ اوصاف کے اعتبار سے حرمت و حلت ثابت کی ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پرندے نہیں کہلاتے، درندے کہلاتے ہیں. کچھ پرندے کچھ درندے ہیں، خشکی کے جانور. تو پرندے جو ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ جانور جو اپنے پنجے گاڑ کر شکار کرتا ہے کسی چیز کو، اور اس کا روزگار شکار کرنا ہے اس کا روزگار پنجے سے، بڑے بڑے ناخن اس کے پنجے سے شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے. آپ نے فرمایا ذی مخلب من الطیر علی طول، وہ حرام ہے علی طول. یہ قاعدہ اسلام کا. یعنی جتنے بھی پرندے ہیں ہر وہ پرندہ پنجے میں رکھ کر کھانا نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. کافی پرندے ایسے ہیں کہ وہ پنجے سے شکار نہیں کرتے لیکن پنجے میں رکھ کر اپنے چونچ کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتے. جیسے یہ کبوتر جو یہاں جو سمندر میں ٹبکی لگاتے ہیں وہ بھی اپنی چونچ سے مچھی کو پکڑتے ہیں، اس سے نہیں. تو اس لیے یہ چیل ہو گئی اور یہ جتنے دوسرے کوا ہو گیا، کوا بھی اس میں شامل ہے. جتنے بھی جانور ہیں جو ذی مخلب ہیں، مخلب کا معنی ان کے یعنی ناخن پاؤں کے اتنے لمبے ہیں، ان کو مخلب کہتے ہیں. علی طول، ہر وہ جانور حرام ہے. جتنے بھی جانور ہیں آپ اس سے قاعدہ، بعض لوگ بولتے ہیں یہ جانور بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اسی میں طوطا آ جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں طوطا حلال ہے حرام ہے. صحیح قول کے مطابق طوطا حلال ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ شکاری جانور نہیں ہے، ذی مخلب نہیں ہے وہ. لیکن خود میں نے اپنے سے اس کو شکار بھی کیا، اور جب اس کو پکایا وغیرہ تو گوشت اس کا بالکل فاسد اور بالکل خراب تھا. تو اس وجہ سے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. بہرحال کسی کو اچھا لگے تو اس کی مرضی ہے. تو بہرحال تو یہ قاعدہ ہے. اور وہ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، زمین پر چلنے والے جانور ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی ناب من السباع، ذی ناب من السباع. آپ نے فرمایا سباع دو لفظ آپ نے بولے. ایک تو یہ اس کے یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، لمبا دان جو ہوتا ہے، کتے کے بھی ہیں، بلی کے بھی ہیں، اور بہت سے جانوروں کا، اگر جو اونٹ وغیرہ کے بھی ہیں مگر وہ تو حلال ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ذی ناب، اس دانت کو جو لمبا ہوتا ہے اس کو ناب کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جو ذی ناب ہے اور سباع ہے یعنی منہ سے پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی طول پھاڑ کر کھاتا ہے، آپ نے فرمایا علی طول وہ حرام ہے. تو یہ دو قاعدے یاد رکھنا. پرندوں کے متعلق وہ قاعدہ ہے، درندے کو اس لیے اس کو درندہ کہا جاتا ہے، پھاڑ کر کھانے والا. درندہ فارسی کا لفظ ہے، پھاڑ کر کھانے والا. اور باقی رہے جانور اس کے سمندر کے، تو سمندر کے جانوروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے. باقی رہے حشرات الارض، جس کا یہاں اس نے ذکر کیا، پہلے بھی ہمارے کیسٹ میں آ چکا ہے، دوبارہ وضاحت کر دوں.
باقی تیسرا قسم ہے ایسے جانوروں کا، نہ درندے ہیں نہ پرندے ہیں، وہ نہ وہ درندے ہیں نہ پرندے ہیں، اب نہ وہ ذی ناب من السباع ہیں اور نہ وہ ذی مخلب من السباع ہیں۔ اب ان کا حل کیسے ڈھونڈا جائے کہ وہ حرام ہے یا حلال؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کے اندر سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہمارے نبی کی یہ صفت ہے علی طول طیبات کو حلال قرار دیتا ہے، خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ اصول ہے، جیسے وہ اصول تھا دو جانوروں کے بارے میں، یہ علی طول اصول ہو گیا کہ ہر وہ جانور جو طیبات میں سے ہے، طیبات میں سے ہے، انسانی یعنی نشو و نما کے لیے، انسان کے غذا کے لیے، طبی طور پر انسان کے کھانے کے اندر وہ مضر نہیں ہے، وہ طیبات میں شامل ہے۔ یا کسی کے بعض لوگ تو مقصد کافی چیزوں کو دل نہیں کرتا ان کا کھانے کا، وہ اور چیز الگ ہے، لیکن طیبات سے یہ ہے کہ مضر نہ ہو صحت کے لیے، یہ طیبات سے مراد ہے۔ اور خبائث سے مراد ہے ہر وہ جانور جو صحت کے لیے مضر ہو طبی طور پر، تو اس لیے خبائث علی طول حرام ہے اور طیبات علی طول حلال ہے۔ اب یہ جانور طیبات میں سے ہے یا خبائث میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کتابوں کے اندر جیسے حیوانات کی کتابوں پہ ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کا حل۔ تو اس لیے اس کو حرام اور حلال کہنا دونوں میں سے اس مسئلے کی بنیاد اسی چیز پر ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کو طیبات میں سے اگر ہے تو حلال ہے، اگر خبائث میں سے ہے تو حرام ہے۔ ہاں، مثلا نمبر 45 کہتا ہے غیر مقلدین کے نزدیک ان شہروں میں کافروں سے ہیلا کر کے سود لینا جائز ہے۔ غیر مقلد کے نزدیک ان شہروں میں، ان شہروں میں، اب دیکھو ایسا جملہ اس نے نقل کیا کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا ہے، ان شہروں میں، ان شہروں میں، کوئی پوری عبارت نقل کر، کم سے کم ہوگا کوئی نہیں گڑبڑ نا، آگے پیچھے کوئی نقل کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ کہتا ہے غیر مقلدین کے نزدیک ان شہروں میں کافروں سے ہیلا کر کے سود لینا جائز ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک اگر کسی نے یہ لکھا بھی ہے، البنیان المرصوص کا اس نے حوالہ دیا ہے، اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہم اصل اپنے مسئلے کی نوعیت بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی کے مقلد نہیں، کسی نے لکھا بنیان المرصوص والا ہے کون نہیں ہم نہیں جانتے، ہم تو قرآن حدیث والے ہیں بھائی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سود جو ہے وہ دولت اسلامیہ میں ہو، اسلامی ملک کے اندر ہو، غیر اسلامی ملک کے اندر ہو، یہ تفریق تو انہوں نے کر رکھی ہے نا کہ وہاں اگر جائے آدمی وہاں جا کر زنا کرے، یہ حنفیوں کے ہاں، اگر غیر اسلامی ملک میں جائے زنا کرے تو اس پر حد نہیں، وہاں سود لینا بھی جائز ہے۔ اب ساجد بھائی کے لیے انڈیا میں ایک دوسرے کو سود لے دے سکتے ہیں، یہ ساجد بھائی کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے انہوں نے، مگر یہ تو غیر مقلد بنے پھرتے ہیں، یہ الٹا ان کے دشمنی کر رہے ہیں، یہ ہیں اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی سود لینا، یعنی ہندوستان کے اندر جو غیر اسلامی سلطنت ہے اس کے اندر سود لینا، مسلمان لے مسلمان سے، مسلمان غیر مسلم سے لے، علی طول جائز ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، ٹھیک ہے نا، وہاں تو ربا ہے نہیں۔ تو کہنے سے مقصد یہ ہے کہ سود علی طول حرام ہے، اسلامی سلطنت میں ہو غیر اسلامی سلطنت میں ہو۔ تو اس وجہ سے اس نے جو لکھا ہے اگر یہ کسی کا قول ہے بلا دلیل ہے، بلا دلیل ہے، اور اگر کوئی اس کی دلیل اگر پیش کر دے، اگر ہم تک پہنچ جائے قرآن میں سے یا حدیث میں سے کہ فلاں جگہ پہ یا جس اس نے لکھا ہے، تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے اس دلیل کو، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں، اسلام نے کوئی ایسا فرق نہیں رکھا کہ فلاں موقع پر سود حرام ہے تو فلاں موقع پر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سود حرام ہے ہر جگہ پر۔ مسئلہ آ گیا ہے نمبر 46 غیر مقلدین کے نزدیک جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اس کا کھانا جائز ہے، عرف الجادی۔ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ اس آدمی نے اس جگہ پر جو مسئلہ لکھا ہے، یہ ہمارے جس عالم کا بھی مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس وجہ سے کہ ہر غیر مقلد نزدیک جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، اس میں مسئلہ ہے مسلمان کے لیے ہے، یہ مسئلہ غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، مگر اس نے ڈنڈی جو ماری ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر کتاب کے اندر اصل میں دیکھ لیا جائے تو قطعی طور پر مسئلہ غیر مسلم کا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان اگر قصدن بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور مسلمان اگر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھتا، دونوں ہاتھوں میں مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ قصدن بھی اگر نہ پڑھے مسلمان، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ موحد ہے اور ہمیشہ اس کا عقیدہ ہے، اس کے دماغ میں، اس کے زبان میں، اس کے جو ہے وہ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان نہ پڑھے، ہمیشہ مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی موقع پر اگر کسی مسلمان نے قصدن بسم اللہ نہیں پڑھی، ساجد بھائی یہ مسئلے کو فرق کو سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو چھوٹ دے رہے ہیں جی قصدن بسم اللہ نہ پڑھیں، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ، فرق ہے دونوں باتوں میں۔ مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان کو قطعی طور پر بسم اللہ ترک قصدن نہیں کرنا چاہیے،
نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں جو بنیاد ہے اس مسئلے کی کہ مسلمان نے کسی موقع پر کوئی جاہل ہے، بے وقوف ہے، ان پڑھ ہے، اس نے قصداً بسم اللہ ترک کر دی، کیا اس قسم کے جانور کو ہم حرام کہیں گے؟ قطعاً نہیں کہیں گے حرام۔ اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہے، مسلمان نے اسے ذبح کیا ہے، اور مسلمان چونکہ مسلمان علات الکلمہ کا وہ پڑھنے والا ہے، کلمے کو ماننے والا ہے، اگرچہ زبان نے وہ کلمہ اس وقت اسے نہیں پڑھے، کلمہ تو نہیں بہرحال کو کلمہ ہی کہتے ہیں، بسم اللہ اس نے نہیں پڑھا، تو اس لیے کھاتے وقت جو ہے اس کو آدمی بسم اللہ پڑھ لے۔ اور اس سے یہ حدیث بھی، اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کے اندر جو قصاب ہیں، گوشت بیچتے ہیں، اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ چھان بین کرتے رہو کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی۔ ابھی مثال طور پر گوشت بیچتا ہے بازاروں میں، اللہ کے نبی نے کتنے ہمارے لیے اسلام میں سہولت ہے۔ اب یہ جو بیٹھے ہیں گوشت بیچنے والے، ہم جا کے تحقیق کرو بسم اللہ تم نے پڑھی تھی، دو گواہ پیش کرو، اور دو گواہ بھی پتہ نہیں کون سے لائے گا، بریلوی ہے، جو بندی ہے، پتہ نہیں کون ہے، مشرک ہے، مبید ہے، مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، پوری زندگی ہندو کی طرح گوشت بھی کھانا بند ہو جائے گا ہمارے لیے، تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہے کوئی پابندی نہیں لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ٹو میں نہیں پڑھو۔ جب مسلمان بیچ رہا ہے گوشت، اور مسلمان ظاہر ہے کہ ذبح مسلمان نے کیا ہے، اگر جو اس نے بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھا، تم جس وقت اسے کھاؤ بسم اللہ پڑھو۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر مسلمان نے کسی موقع پر اگر قصداً بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی ایسی حدیث اگر مل جائے، اگر اس مقلد کے پاس اگر حدیث ہے کہ قصداً بسم اللہ ترک کرنے والے کا ذبیحہ حرام ہے تو پیش کرے، اگر نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ذبیحہ اس کا مسلمان کا حلال رہے گا۔ اور اس کے بعد مسئلہ آگے ہے، اس مسئلے میں اس نے لکھا ہے کہ اس میں امام بخاری کے مقلد ہیں اہل حدیث، بخاری غالباً یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ اس کا کھانا جائز ہے۔ سامرودی صاحب اس مسئلہ میں امام بخاری کے مقلد ہیں، اس لیے بخاری کے ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے۔ مذہب نعمانی میں بسم اللہ تو ہے، خواہ کسی قسم کی ہو، آپ کہیے کہ آپ کے یہاں تو بسم اللہ ہی ندارد ہے، نکٹوں اور ناک والوں کی مثال ہے، کیا کیا لکھا ہے۔ بہرحال تو اب یہ دلیل بھی اس نے دے دی، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو ہمارے سر خیل ہیں، انہوں نے جو ہے ضرور ہے کسی صحابی یا کسی تابعی یا کسی کا لازم قول دیا ہوگا اور کسی قرآن کی ایسے استدلال کیا ہوگا۔ بہرحال مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہے اور صاف ہے، وہ یہی ہے کہ اس قسم کا جانور مسلمان اگر ذبح کرے تو حلال ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ دیا قطعی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے حدیث کی کتاب ہے اور ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا مسئلہ 47 میں کفر کی حالت میں اگر کسی کافر نے منت مانی تھی تو غیر مقلدین کے نزدیک مسلمان ہونے کے بعد اس منت کا پورا کرنا واجب ہے اور فرجازی۔ اسی طرح حالت کفر کی جتنی باتیں ہیں سب کی قضا کرانی چاہیے۔ یہ آگے اس نے جملہ فٹ کیا اس کے اوپر، یعنی تانو تشنیع کی ہے۔ کفر کی حالت میں اگر کسی نے منت مانی تھی تو غیر مقلدین کے نزدیک مسلمان ہونے کے بعد اس کا منت۔ اس مسئلے کی اصل نوعیت یہ ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس مسئلے کی وجہ یہ ہے صحت کی کہ عبادات جتنی بھی ہیں، عبادت مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ ہے اصول کا، یعنی اسلامی یہ قاعدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس قاعدے سے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے جاہلیت میں کوئی بھی اچھے کام کیے تھے اور بعد وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ غیر اسلامی حالت میں تو اس کا وہ عمل قبول نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ جمیع ان عبادات کا اس کو ثواب دے گا جتنے وہ جاہلیت میں کر چکا تھا کفر کی حالت میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جتنے بھی یعنی نیکی کے کام کر چکا تھا وہ اللہ تعالیٰ سب کا اس کو فائدہ دے گا، اس کا ثواب دے گا اس کو جو جاہلیت میں اس نے کیے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا، مثلا مرتد ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ، اگلے پچھلے اس کے نیکیاں ختم۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اعتکاف کی نیت کی تھی جاہلیت میں جب مسلمان نہیں تھا، تو کیا؟ آپ نے فرمایا اوفی بے نظر کا، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی منت پوری کرو، اس وجہ سے کہ یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کوئی بھی آدمی نے جاہلیت کے زمانے میں بھی عبادت کی نیت کی تھی، منت مانی تھی، تو اسلام لانے کے بعد بھی اسے پورا کرنا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے اس کے پر فرض نہیں رہے گی، یہ اپنی جگہ ہے مسئلہ، کیونکہ فرائض تو ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کے بعد لاگو ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اسے اس لیے کہا مستحب طور پر، یعنی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر مسلمان کوئی نہیں کرتا جاہلیت کے زمانے میں منت، تو اس کی
فرض نہیں رہے گی اس کے اوپر. یہ بھی مسئلے کی نوعیت میں بتا دوں, فرض نہیں رہے گی اس کے اوپر, کیونکہ احکامات اسلامیہ جو ہیں وہ اسلام لانے کے بعد لاگو ہوتے ہیں مسلمان پر. اس سے پہلے مسلمان نے جو بھی کوئی نیت کی ہے, منت کی یا کسی چیز کی بھی, اس کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اس پر تم عمل کر سکتے ہو, کا مطلب یہ ہے تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا. تو اس لیے اس بات کی دلیل ہم صحابی کے قول کو حجت مانتے ہیں, پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی منت پوری کر سکتے ہو. لہذا یہ مسئلہ جس نے بھی لکھا ہے صحیح ہے اور صحیح دلیل سے ثابت ہے. نمبر 48 میں فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے غیر مقلدین کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی تو زبردست دلیل موجود ہے, معاذ بن جبل کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ, کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر تو اپنی قوم والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے. تو روز ان کا معمول تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے نماز عشاء تھی غالباً, تو انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے, اپنی قوم میں گئے, نماز پڑھانے لگے. تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. تو ایک آدمی تھکا ماندہ سارے دن محنت کر کے آیا تھا اور کافی انتظار کیا, اس نے نماز الگ سے پڑھ لی, الگ سے نماز پڑھ لی, چلا گیا. تو لوگوں میں مشہور ہو گیا نافقہ فلان, فلاں آدمی منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا, تو اس نے کہا یا رسول اللہ, ہم تھکے ماندے آتے ہیں, سارا دن محنت کرتے ہیں. تو اس آدمی نے جو ہے اللہ کے بندے نے لمبی قرات شروع کی ہوئی تھی, تو میں تھک گیا تھا, تو اس لیے میں منافق نہیں ہوں. تو آپ بہت ناراض ہوئے معاذ بن جبل کے اوپر. آپ نے فرمایا مشہور فقرہ افتان انت یا معاذ, آپ نے فرمایا تو فتنے باز ہے معاذ, تو مسلمانوں کو مسجدوں سے ہٹاتا ہے, بھگاتا ہے, مسجدیں خالی کرواتا ہے. اس پر میں یہ اگر جملہ فٹ کر دوں کہ آج جو تراویح کے لیے ہماری مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے قرآن ختم کرنے کا, اس ملک میں بھی کسی جگہ پر ہے, اور ہمارے ملکوں میں تو تقریباً ہے, کہ ہم اس کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مختصر طور پر قرات کریں تو مسجد ہماری بھری رہے اور تمام مسلمان اس کے اندر حصہ لے سکیں, مسجد بھری رہے. لیکن لازم ہم قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے مسلمان آدھے سے, تہائی سے, چوتھائی سے بھی کم ہو جاتے ہیں. فتانون کی حدیث پر فٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے کوئی فرض بھی نہیں ہے, تمہیں یہ چاہیے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن ختم کرنا تراویح کے اندر سنت اسلامی, سنت نبوی نہیں ہے. کسی حدیث سے ثابت؟ مسئلہ کہنے کا یہ اصل میں کہ ہمیں مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے اوقاف کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ملتی رہتی ہے کہ تم نماز تخفیف سے پڑھایا کرو, خاص طور پر جس وقت دیکھو کہ لوگ جو ہیں نہیں, مقصد یہ ہے کہ لوگ آج میں وہ نہیں ہے وہ چیز لوگوں کے اندر. تو اس لیے جتنا مسلمان تمہارے پیچھے مل کر نماز پڑھیں گے مسلمانوں کو فائدہ ملے گا. اگر تم لمبی نماز کرتے ہو تو اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ عام طور پر نکل جائیں گے. تو اس وجہ سے تمہیں مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے, مختصر سے نماز پڑھانی چاہیے, اور بات معقول بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ظاہر ہے. ہاں یہ مسئلہ کہ اپنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے تھے, فرض نماز ہوتی تھی, اور یہاں آ کے ظاہر نفل پڑھا کرتے تھے. بعد میں کچھ لوگ بولتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نفل پڑھ لیتے تھے اور یہاں آ کے فرض پڑھاتے تھے. یہ مقلدین اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اب ان سے پوچھا جائے مسجد نبوی کے اندر جس کے اندر 1000 نماز کا ثواب ہے, اسی طرح ہے نا, 1000 نماز کا ثواب ہے, اور پھر اللہ کے نبی کے پیچھے وہ یعنی مطلب نفل پڑھ کے آئے معاذ, اور اپنی مسجد میں جس میں 25 یا 27 درجے جماعت کا ثواب ملے وہاں کے فرض پڑھے. معقول ہے یہ بات؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی مسجد میں 1000 کی نماز والی مسجد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض کو ترک کرے اور وہاں نفل کی نیت کرے اور آ کے یہاں فرض پڑھے, غیر معقول بات ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے یہ ظاہر اس بات پر ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض پڑھا کرتے تھے, اور اس میں آ کے یہاں وہ نوافل پڑھا کرتے تھے. اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی انہیں حنفیہ کی طرح یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے جو نابالغ ہے اور جس کی نماز فرض نہیں ہے اس کے اوپر, جو بھی نماز وہ پڑھتا ہے وہ نفل نماز اس کی ہوگی, اس کے پیچھے نماز فرض جائز نہیں ہے. امام احمد کا بھی مسلک ہے, معلوم ہے آپ کو. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمر بن سلمہ والی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, امام احمد بخاری کا مطلب کہتے ہیں یہ شافعی ہے, امام بخاری جو ہے یہ حنبلی ہے, امام بخاری جو یہ مالکی ہے, فلاں امام. اور صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو کتنے ابواب کے اندر کبھی مالکی کا رد کر رہا ہے, اور کسی باب کے اندر شافعی کا رد کر رہا ہے, اور کسی کے اندر
ہمبلی کا رد کر رہا ہے، حدیث رسول پیش کر رہا ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال پیش کر رہا ہے۔ حافظ ابن حجر پڑھو فتح الباری، لکھتا ہے حافظ ابن حجر یہاں مالکیہ کا رد ہے، کیونکہ حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ مالکیہ کا قول اس کے خلاف ہے، اور اس فلاں جگہ پہ امام بخاری یہ باب قائم کیا شافعیہ کا رد ہے، فلاں مسئلے پہ یہ امام بخاری پیش کر رہا ہے یہ حنبلیہ کا رد ہے، حنابلہ کا رد ہے۔ ہمارے محدثین تو واقعی غیر مقلد تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمہارا دیا ہو لفظ، اللہ تعالیٰ بھی ہم تو قبول کرتے ہیں اس کو، جو ہے اچھا لفظ ہے، جس طرح وہاں بھی تم نے لفظ ہمیں دیا نا، اللہ ہمیں صحیح بابی بنا دے اور صحیح معلوم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ غیر مقلد بنا دے۔ تو بہرحال کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر ہاں امام احمد کا میں عرض کر رہا تھا، تو حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہتے ہیں میں 6 یا 7 سال کا جو میں یعنی لڑکا تھا، تو جب میرے والدین یا گھر والے اپنے یعنی بستی والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے بولا کہ اللہ کے نبی نے بولا کہ تم اس آدمی کو امام بنا دینا جو تم میں سے زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں چونکہ ہم راستے پہ رہتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، تو میں چھوٹا لڑکا تھا، ذہین تھا، تو اس لیے میں لوگوں سے مسلمانوں سے آ کے جو آتے جاتے تھے تھوڑا ٹھہرتی تھے تو میں ان سے قرآن تھوڑا سن لیتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو اس لیے جب ان لوگوں نے دیکھا میرے بڑے بزرگوں نے وہی قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، کہتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا، انا ابن 6 و 7 سنین، بولا تقدم نماز پڑھا، تو میں ان کو نماز پڑھاتا رہا۔ حنفی کیا کہتا ہے معلوم؟ اور امام احمد بھی یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ملی نا، اللہ کے نبی کے حکم سے نہیں تھا، امام احمد کا یہ قول ہے، حالانکہ صحیح نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استدلال کیا، بنایا اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی تک کیا یہ بات نہیں پہنچی ہوگی؟ لازم پہنچی ہوگی۔ پھر اس کی ایک دوسری دلیل بھی ہے، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ عزل کرنا جائز ہے یا نہیں، اپنی بیوی حرہ سے آزاد سے عزل کا مطلب یہ ہے کہ پانی باہر گرا دینا تاکہ حمل نہ ٹھہرے، معلوم ہے ہم سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں عزل کرنا تو صحابی کا کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، صحابی کیا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے حدیث سنی، نہ اس کو حدیث نہیں معلوم تھی اور نہ کوئی حدیث تھی، کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، ظاہر ہے گھروں میں کرتے تھے چھپ کر، والقرآن ینزل اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم یہ عمل کرتے تھے، اللہ کو تو پتا تھا نبی کو نہیں پتا تھا، کیوں نے حرمت نازل کر دی؟ استدلال دیکھو کتنا قوی ہے کہ اگر یہ عمل ہمارا حرام تھا، اگر ناجائز ہمارا عمل تھا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اطلاع دیتا اور اسے حرام قرار دیتا تھا۔ اسی دلیل سے ہمارے علماء اہل حدیث یہ ثابت کرتے ہیں عمر بن سلمہ والا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل ہو رہا ہے، اگر یہ ناجائز تھا تو اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بہرحال یہ صحابہ کا جو یہ طرز عمل ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ امام احمد یا کوئی اور بھی، امام احمد بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ فرض نماز چھوٹا بچہ نہیں پڑھا سکتا، ہم کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نص سری ہے۔ مسئلہ نمبر 49 میں اس نے لکھا ہے نابالغ لڑکا اگر بالغین کی امامت کرے تو اس کی امامت صحیح ہے، وہ آ گیا جواب اس کا ہے۔ اچھا، غیر مقلدین کے نزدیک عید کی نماز تنہا ایک آدمی کی بھی صحیح ہے۔ نمبر 50 مسئلہ، تو یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اصل میں اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ نفل نماز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، فرض نماز نہیں، اور فرض نماز کے لیے 2 سے کم میں جماعت نہیں ہے، لیکن نفل آدمی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، 2 مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل بنیاد اس مسئلے کی یہ ہے قرآن ہو یا حدیث ہو کی ضرورت نہیں ہے یہاں دلیل کی۔ بعض مسائل ایسے ہیں بدیہی مسائل ہوتے ہیں، بدیہی یعنی بالکل واضح اوپن مسائل ہوتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے عیدین کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے اندر کسی تعداد کی شرط نہیں ہے، آدمی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے نفل کی نیت سے عید کی جماعت نہیں، یعنی عید کی نماز ہم اسے نہیں کہیں گے، ہم عید کی نماز نہیں کہیں گے اس کو، عیدین کی نماز سے مراد یہ ہے کہ اس آدمی نے اگر 2 نفل رکعت پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا، اگر کسی وجہ سے وہ عیدین میں نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اس لیے بعض آثار میں مجھے ملتا ہے کہ جس آدمی کو عیدین کی نماز نہیں مل سکی اس کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو اس لیے اس مسئلے کی بنیاد اسی چیز پہ ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے 2 رکعت چونکہ نفل ہے، اس کے لیے اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ شرط ہونا کہ اس کے لیے جماعت ضروری ہے،
عیدین کی نماز جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مسلوکہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جسے سنت ثابتہ کہیں گے اس کے لیے تو جماعت شرط ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ لے اور بولے میں نے عید کی نماز، وہ عید کی نماز پڑھی ہے جو سنت ثابت ہے، نہیں، مقصد یہ نفل کی نیت کر لے گا، وہ عام نفل کی نیت کر لے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کو جو ہے 2 رکعت کا ثواب عید کا بھی دے دے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو یہ 50 مسائل ایسے تھے جو مختصر طور پر ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، کرائے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمیع اعمال قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جتنے بھی جو علماء حنفیہ مقلدین، اصل میں انہوں نے یہ اعتراضات اس لیے کیے ہیں ہمارے اوپر کہ ہماری جماعت اہل حدیث ان کی فقہ سے جو مسائل نکال کر ان کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی اکثر فقہ، سب کا ہم نہیں کہتے، اکثر فقہ مسائل تمہارے ایسے ہیں قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو ایسے مسائل کو تم چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہمارے بعض علماء کے مسائل لکھ کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم کو تو پتہ ہے کہ ان مسائل کے دلائل مذکور ہیں، دلائل مذکور ہیں۔ اگر کسی جگہ پر بھی ہمارے کسی بھی اہل علم نے کوئی بات لکھی ہے تو دلیل لازم اس کے پاس ہے، یا تو قرآن کی آیت ہے اگر کہ اس کو غلط مفہوم اس نے سمجھا ہو، یا اس کے نظر میں کوئی حدیث ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو غلطی لگی ہے تو حدیث کی وجہ سے غلطی لگی ہے، اس کا مفہوم اس نے، یا حدیث ضعیف تھی اس کو معلوم نہیں ہوا، اسی طرح ہے۔ تو بہرحال ہمارا یعنی ایک مقلد غیر مقلد کے درمیان یہی فرق ہے جماعت اہل حدیث کے عالم غیر جماعت اہل حدیث کے عالم کے درمیان، کہ ہمارا جماعت اہل حدیث کا عالم کوئی بھی مسئلہ لکھے گا لازم اس کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اس کے نظر میں، یہ بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ دلیل اس کی قوی نہ ہو، دلیل اس کی ضعیف ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث والے جو ہیں یہ ہمارے مسائل کو تو غلط کہتے ہیں، ہمارے علماء کے مسائل کو غلط کہتے ہیں، اپنے علماء کے مسائل کو غلط نہیں کہتے۔ میرے بھائی، ہم یہ بات پورے عوام تک، یہاں تک ہماری آواز جو پہنچ رہی ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم غیر مقلد ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ کسی بھی ہمارے عالم نے اگر کسی موقع پر بھی کسی غلط فہمی کا مظاہرہ اس سے ہوا ہے، کسی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے اگر غلط فہمی اس کو ہوئی ہے اور قرآن و حدیث کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آخر میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کی بات کو اگر رد کرتے ہیں تو اپنے قیاس اور رائے سے نہیں، یہ بات بھی ہماری یقین نوٹ کر لینی چاہیے، تمام آدمیوں کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم کسی عالم کی بات کو رد کرتے ہیں تو دوسرے اہل علم کی بات سے ہم استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہم جو متاخرین ہیں، مثلا ہم یہ کہیں میرا علم امام احمد سے زیادہ ہے، میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے، میرا علم جو ہے امام سفیان ثوری سے زیادہ ہے، میرا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، میں سب کی مخالفت کر کے بیٹھ جاؤں، سب کی باتوں کو رد کر دوں، میں اکیلا محدث ہوں، اکیلا میں فقیہ ہوں، نہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کا کیا مسلک ہے؟ جماعت اہل حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی ہم بات کو رد کرتے ہیں تو امام مالک کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم امام مالک کی بات کو رد کرتے ہیں تو امام شافعی کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر امام شافعی کی رد کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کی ہم لے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر چاروں کے ہم رد کرتے ہیں تو کسی اور فقیہ سفیان ثوری کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، وکیع بن جراح کی بات لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا عالم اہل حدیث اگر کسی عالم کی بات کو رد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اور اہل علم کا قول قوی تر ہوتا ہے، قوی تر ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جماعت اہل حدیث قطعی طور پر اس وجہ سے ہمیں لوگ بعض سلفی کہتے ہیں، اور ہمارے بعض کافی علماء اپنے نام کے ساتھ سلفی بھی لکھتے ہیں۔ سلفی کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اگر ہم کسی سلفی عالم کی مخالفت کرتے ہیں کسی دوسرے سلفی عالم کی وجہ سے کہ دلیل اس کے پاس قوی ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 14 یا 15ویں صدی کے ہم کوئی بھی ہمارا اہل علم جو ہے فقط اپنی رائے کو تمام سلف صالحین کے رائے پہ جو ہے فوقیت دے دے اور کہے سب جاہل تھے، میں سب سے بڑا اہل علم ہوں۔ تو ہماری جماعت اہل حدیث کو بھی غیر جماعت اہل حدیث کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی امام کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم سب کی نہیں کرتے، ہم سب کے نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے اوپر یہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے یہ سب کے مخالف ہیں، ائمہ اربعہ کے مخالف ہیں۔ ہمارے کتنے قسطیں موجود ہیں، رفع یدین، آمین، فاتحہ اور کتنے مسائل پہ، غالب پر ساجد بھائی کے پاس بھی ہوں گے، کچھ ہمارے پاس بھی ہیں۔ اس میں یہ ہم نے ثابت کیا ہے، مسئلہ رفع یدین دیکھ لیں آپ، مسئلہ رفع یدین میں ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ؟ 3 امام ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ رفع یدین میں 3 امام ہمارے ساتھ ہیں، امام شافعی ہمارے ساتھ ہے، اور امام مالک ہمارے ساتھ ہے، اور امام احمد ہمارے ساتھ ہے۔
مسئلہ آمین میں دیکھیں کتنے امام ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ ہیں. مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں دیکھیں کتنے امام ہمارے ساتھ ہیں. مسئلہ تراویح میں دیکھیں ہمارے یعنی جتنے بھی مسائل اختلافی ہیں آپ یہ دیکھیں انہیں 4 اماموں میں سے کتنا ہمارے ساتھ ہیں. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ امام ہمارے ساتھ 4 میں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے مسائل میں. اور باقی اس کے علاوہ اور ائمہ بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سنت کے علماء جو ہیں. تو اس وجہ سے آخر میں بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف کسی اہل علم کا کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور علم کی بات کو لے کر اس کے پاس چونکہ قوی دلیل ہوتی ہے تو ہم اس کی دلیل کا اتباع کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا ہے، تم اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو. اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اتباع کرو. تو اس وجہ سے ہم تو اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور سنت کی. تو جس عالم کے پاس بھی قرآن و سنت کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. اور آخر میں قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہمیں حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حافظ ابن کثیر نے بھی غالباً اس کو اپنی سورت کون سی ہے، ہاں سورت الحشر میں غالباً. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا، صحابہ کی برائی کرنے لگا. شیعہ تھا، کوئی عراقی تھا، تو برائی کرنے لگا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انت من المہاجرین، اس آدمی سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا لا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا هل انت من الانصار، تم انصار میں سے ہو؟ قال لا. کہنے لگا اللہ کی قسم، یہ تم نے خود کہا نہ تو مہاجرین میں سے ہے نہ تو انصار میں سے ہے، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تو تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہے. جو 3 قسم اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ذکر کیا سورۃ حشر میں، للفقراء المہاجرین الى آخری الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مال فے صرف ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے مال فے، مال غنیمت صرف ان 3 لوگوں کے لیے ہے، چوتھے کے لیے نہیں ہے. جو صحابہ کو بکتا ہے سب مال غنیمت مال فے اس پر حرام ہے اس قرآن کے نص سے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مال فے مال غنیمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مہاجرین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ انصار یعنی جو پہلے مدینہ کے باشندے تھے اور مہاجرین کو انہوں نے جگہ دی. للفقراء یعنی پیچھے مال فے کا ذکر ہو رہا ہے، عبدالرحیم بھائی پیچھے ما افا اللہ وغیرہ ہے نا، تو یہ مال فے ان کے لیے ہے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ دو کے بعد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر تو تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہے. اور تیسرا قسم کون سا ہے؟ جن کے لیے مال فے مال غنیمت ہے. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور وہ لوگ جو آئے ہیں مہاجرین کے بعد، وہ انصار کے بعد آئے ہیں، بعد میں تا قیامت کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، یا اللہ ہمارے سینے میں ان کے خلاف کوئی حسد کوئی بغض کوئی عناد نہ رکھ. جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں جتنے ایمان والے گزرے ہیں، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یا اللہ تو رؤوف ہے تو رحیم ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تو ان کو سبق رہا ہے سلف کو، عثمان کو یا دوسرے صحابہ کو سبق رہا ہے، سوچا تو تیسرے قسم سے بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں، ہم مہاجرین کے بارے میں بھی رضی اللہ عنہ ورضوانہ کہتے ہیں، انصار کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ اسلام ہیں ہم سے پہلے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ہم ان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہتے ہیں. اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو واجب الاتباع ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے دریم بھائی، اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جو وہ نقل کر رہے ہیں، دلیل میں جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کر رہے ہیں. اس وجہ سے اصل اتباع اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے، وہ صرف ناقل نقل کرنے والے ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے.
تو اس وجہ سے یہ تو اس شکل میں ہے کہ جب انہوں نے قرآن حدیث سے کوئی دلیل کسی مسئلے میں پیش کر دی، اگر انہوں نے دلیل نہیں پیش کی، ان سے غلطی ہوئی، کیا ہم ان کو سبق کہیں، ان کو کافر کہیں، بے ایمان کہیں ان کو؟ نہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں یہ آیت ان کے حق میں پڑھنی چاہیے، یا اللہ کے جو ایمان ہم سے پہلے لے، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی وغیرہ وغیرہ، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو یا اللہ ان کو بھی معاف کرنا، اگر ہم سے بھی کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب